فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء، آپ نے اسلامی تصوف اور سلاسل اربعہ کا بنیادی تذکرہ سننے کے بعد سلسلے کے بانیان میں سے پہلے سلسلے کے بانی کا تذکرہ مفصل سنا. اس کے بعد دوسرے سلسلے کے بانی ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان سے متعلق بہت سی باتیں آپ حضرات نے مفتی آصف صاحب زرداری سے سنی ہیں. آپ کا نسب، پیدائش، والدین کا نام، کم عمری میں والد محترم کا انتقال، میراث، 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن کا بن جانا، حضرت خواجہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باغ والا واقعہ، ظاہری باطنی علوم کا حصول، صحبت شیخ و خلافت، تاریخ وفات، لکھی گئی کتابیں، حرمین کا سفر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ہندوستان جانے کا حکم، اجمیر کا رخ، اس طرح کچھ کرامات وغیرہ کا تذکرہ آپ نے اس محاضرے میں سنا. ان کے علاوہ کچھ مزید باتیں مختصر وقت میں حضرت ہی کی زندگی سے متعلق حضرت مفتی جلال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی لکھی ہوئی تصوف کے 4 امام اور مفتی رضوان صاحب راول پنڈی کی لکھی ہوئی تاریخ چشت، سلطان الاولیاء، ہند و پاک، خواجہ اجمیری، اس طرح کی کچھ کتابیں اور کتابچوں کا کچھ نچوڑ اور کچھ خلاصے کے طور پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین تھے. والد محترم اور والدہ محترمہ دونوں طرف سے ان کا نسب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. آپ کے نسب میں حضرت موسیٰ کاظم صاحب، حضرت جعفر صادق، امام باقر، زین العابدین، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، اس طرح 11 پشتوں میں آپ کا نسب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. آپ کا ظاہری علمی سفر، اس کی مدت 15 سے 32 سال کی عمر تک ہے. 15 سال سے 32 سال تک، تقریباً 17 سال تک علوم ظاہریہ کو حاصل کرتے رہے. علوم باطنی کے لیے تقریباً 20 سال کی مدت انہوں نے اپنے شیخ کے پاس لگائی. بیعت کے وقت کا عجیب و غریب واقعہ وہ ذکر بھی کرتے ہیں. شیخ کا انداز تھا، شیخ ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بیعت کرانے سے پہلے سورہ یاسین پڑھائی، سورہ اخلاص، نماز، تسبیحات کے بعد کہا کہ آنکھ بند کر دی جائے. عرش سے لے کر تحت الثری نظر آنے لگا، حجاب عظمت نظر آنے لگا، 18,000 عالم کا انکشاف ہونے لگا. اپنے شیخ کی صحبت میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک یہ کرامت کا تذکرہ کیا ہے کہ آگ پرست لوگ جو ہوتے ہیں، مجوسی، دعوت دینے کے لیے گئے، انکار کر دیے، نہیں مان رہے تھے. تقریباً 4 گھنٹے ایک بچے کو لے کر آگ میں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم پڑھتے ہوئے داخل ہو گئے. آگ کے اندر سارے لوگ تائب ہوئے، کلمہ پڑھا. اجمیر شریف کا جو رخ ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، جس وقت اجمیر آئے اس وقت یہاں کی سیاسی اور مذہبی حالت انتہائی ناگفتہ بھی تھی. تاتاریوں نے لوٹ لیا، غزنویوں کا دور ختم ہو گیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا گیا، مردوں کو قتل کر دیا گیا، مسجدوں کو تک نہیں چھوڑا. اور جس وقت آپ اجمیر آئے اس وقت ہندوستان کے 3 سیاسی مراکز تھے، دہلی، اجمیر، قنوج. قنوج پر راجہ جے چند کی حکومت تھی.
دہلی اور اجمیر کی حکومت پرتھوی راج کے پاس تھی۔ عجیب و غریب ماجرا ہے، جب ہندوستان آ رہے تھے شہاب الدین غوری سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا کہ تم نے جسموں کو فتح کیا، ہم دلوں کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دلوں کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیسا یقین تھا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جد امجد کی پیشین گوئی، آپ سے کام لیا جائے گا۔ 3-4 بزرگان دین ایسے ہیں جنہوں نے ہندوستان کا رخ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے، انہی میں سے یہ ہے۔ ہندوستان جانے سے قبل اسی کے راستے میں تقریباً 2 سال تک عرب ممالک کا دورہ کیا، دیگر مشائخ کی صحبت پائی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 57 دن قیام کیا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ ضیاء الدین، خواجہ کرمانی کے پاس ان کی صحبتیں، اسی طرح ایک چلہ شیخ علی جوری کے پاس گزرا ان کا۔ اس طرح 2 سال مکمل ہوئے، آپ اجمیر شریف پہنچ رہے ہیں۔ 40 درویشوں کا ولی صفت اللہ کے نیک بندوں کے قافلے کے ساتھ وہ اجمیر شریف داخل ہوئے۔ اجمیر میں آنے کے بعد کیا کچھ حالات آئے اور کیا کچھ کرامات آپ سے صدور ہوئے، کرامات کا صدور آپ سے ہوا، اس کا تذکرہ آپ نے سنا۔ رام دیو جادوگر، اسی طریقے سے بہت سارے جادوگر آئے، ہرن کی کھال پر ہوا میں اڑتے ہوئے آئے، شیروں کی سواری کرتے ہوئے آئے، ہواؤں میں اڑنے لگے۔ ایک کا نام رام دیو تھا، دوسرے کا نام الگ الگ نام کے تھے۔ انہوں نے حصار باندھ لیا اور اپنا جوتا نکال کر ہوا میں اڑایا، پھینکا۔ وہ جوتا ان جادوگروں کے سر پر جا کر مارتے ہوئے ان کو نیچے لے کر آیا، شکست کو قبول کیا۔ ایک کا نام شادی دیو رکھا اور ایک کا نام عبداللہ بیابانی سے وہ مشہور ہوئے، صحبت پائی، خلافت سے سرفراز ہوئے۔ اجمیر کے زمانے میں حضرت نے 2 نکاح کیے، ایک عصمت اللہ بی بی اور ایک امت اللہ بی بی۔ یہ امت اللہ بی بی ہندو راجا کی بیٹی تھی، قیدی بن کر آئی، اسلام میں داخل ہوئی، پھر اس کے بعد نکاح میں آئی۔ آپ کو 3 لڑکے 1 لڑکی تھی، لیکن نسل جو چلی ہے وہ ایک ہی لڑکے سے چلی ہے۔ فخر الدین ابو الخیر، ضیاء الدین ابو سعید، سید حسام الدین ابو صالح، 3 بچوں کے نام، اور بی بی حافظہ جمال، ایک لڑکی کا نام تھا۔ بہت سارے کرامتوں میں ایک کرامت یہ بھی ہے، رانا ساگر کے پاس گائے زبا کی کفار کا حملہ ہوا، شکست کھا گئے اور سب کے سب جادوگر بھی معتقد ہو گئے۔ تقریباً 90 لاکھ لوگ غیر مسلمان ہوئے۔ لباس سیدھا سادہ ہوتا تھا، چھوٹی جھوپڑی میں رہتے تھے۔ آپ کی غذا بھی بہت معمولی تھی، 5 مسقال سے زیادہ روٹی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہمیشہ باوضو رہتے، کثرت نوافل کا اہتمام، راتوں کی عبادت، تقریباً 50 سے زائد سال راتوں میں سویا نہیں ہے، کثیر المجاہدہ تھے۔ 4 کونے والی ٹوپی پہنتے، کپڑے خود دھو لیتے، پھٹ جاتے تو سی لیتے تھے۔ دلت قوم کے لیے لنگروں کا نظام شروع کیا۔ واقعی اس سلسلے میں ہمیں اتباع کی ضرورت ہے، اتباع کرنا چاہیے۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، جب حرمین کا سفر ہوا، غیب سے آواز آئی، ہمارا محبوب آیا، ہمارا دوست آیا، ہم نے ان کو دوست بنایا، ہم نے ان کو قبول کر لیا۔ ان کو ہی نہیں بلکہ ان کے مریدوں کو اور مریدوں کے مریدوں کو، قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کی ہم بخشش کر دیں گے، جبکہ وہ فرائض اور محرمات کے مرتکب ہوں۔ بعض کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ مختلف مناظرے، مختلف کرامتوں کا ظہور اس وقت ہوا۔ شیعہ شخص سے مناظرہ ہوا، نظر ڈالی، روحانی بے ہوش ہو گیا، بیدار ہو کر شیعیت سے توبہ کیا، ظلم سے توبہ کیا اور آپ کا مرید ہو گیا۔ بغداد کے مجوسیوں کے آتش کدے میں جو 7 پجاری ریاضتوں اور مجاہدات کی وجہ سے 1 مہینے میں 1 مرتبہ کھانا کھاتے تھے، ان سے بھی مناظرہ ہوا، شکست کھا گئے وہ لوگ اور یہ فتح یاب ہو چکے ہیں۔ معمول تھا آپ کا بہت زیادہ سخی تھے، جو کچھ ہدایہ آپ کے پاس آتے تھے
بغیر دیکھے اس کو صندوق میں ڈالنے کا حکم دے دیتے تھے، اور جو لوگ آتے تھے لینے کے لیے ان سے کہتے تھے کہ جو صندوق کے اندر ہیں آپ اس کو لے کر چلے جائیں۔ ایک شخص نے آزماتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے یا کسی اور عنوان سے ایک مٹی کی تھیلی لا کر صندوق کے اندر ڈال دیا، اندازہ ہو گیا۔ ایک دوسرے صاحب کو ضرورت پیش آئی، صندوق کھولا، لے کر جانے لگے۔ انہوں نے دیکھا اور کہا کہ اس تھیلی کے اندر دراصل میرا سرما ہے، آپ اسے لے کر مت جائیے۔ یہ آپ دیکھیں کیسے اخلاق کریمہ تھے۔ دراصل مٹی رکھنے والے کو ذلیل ہونے سے، رسوائی سے بچانا تھا۔ اگر وہ مٹی کی تھیلی لے کر چلا جائے گا، اسے معلوم ہوگا کہ یہ تو مٹی ہے، پیسے نہیں ہیں، رکھا کس نے ہے، اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس کی عزت کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ آپ کے مریدوں کی تعداد 200 سے 900 تک کی بتائی جاتی ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے مرید، آپ کے خلیفہ، اور فرماتے ہیں 20 سال کی خدمت میں کبھی بھی میں نے ان کو غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 20 سال کی خدمت میں کوئی بھی اگر آتا مانگتا، کسی کو محروم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالتے، جو کچھ ہاتھ میں آتا دیکھے بغیر فوراً سے دے دیا کرتے تھے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ دوران وضو وہ داڑھی کا خلال چھوڑ دیے، غیب سے آواز آئی کہ آپ اتباع سنت کا دعویٰ کرتے ہیں اور سنت کو ترک کر دیتے ہیں۔ واقعی سنتوں کے اندر کس قدر مذاق ہے۔ کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی اللہ کا ولی اتباع سنتوں کو چھوڑ کر تو نہیں بنا ہے۔ نمازیں، بدنگاہی اور اختیاری خیالات سے اپنے آپ کو کیسے پاک رکھنا، پڑھنے کے زمانے میں کس قدر یکسوئی کو لانا، کچھ ایسے غیر اختیاری خیالات کے آنے پر اپنے بڑوں سے رابطہ کرنا بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لکھا ہے بعض کتابوں میں کئی سال تک وہ سوئے نہیں ہیں۔ ان کے شیخ کو اپنے مرید اور اپنے خلیفہ پر فخر ہوا کرتا تھا۔ یہ مرید اپنے شیخ پر نہیں، شیخ اپنے مرید اور اپنے خلیفہ پر فخر کرتا ہے کہ مجھے ایسا مرید اور ایسا خلیفہ ملا ہے۔ ایک کافر آیا چاقو لے کر، نیت بری تھی، اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھرے مجمع میں کہ چاقو کا استعمال کر لیجئے، بندہ تو حاضر ہے۔ وہ شخص کافی شرمندہ ہوا اور مسلمان ہوا، معتقد ہو چکا تھا۔ آپ کے بہت سارے ملفوظات ہیں، مفتی جلال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس میں سے 4-5 ملفوظات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں درویش، ایک ہے درویش، اس کا فرق آپ نے غالباً حکایت لطیف کے اندر پڑھا ہے۔ درویش اللہ کا ولی، اللہ والا وہ ہوتا ہے جو حاجت مند کو کبھی محروم نہ کرے، اپنے بساط کے مطابق دیا کرے، سخی ہو۔ عارف کا کم ترین درجہ، اللہ کو پہچاننے والے عارف باللہ کا کم تر درجہ یہ ہے کہ کبر کو قریب آنے نہ دے۔ معرفت کے 3 ارکان ہیں، فرماتے ہیں معرفت کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ سے حیا، نمبر 2 اللہ کی تعظیم، نمبر 3 اللہ سے ہیبت۔ اسی لیے ایک تیسرا ملفوظ ہے، علامات محبت میں یہ ہے، اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتے رہیں، اطاعت بھی کریں اور ساتھ میں محبوب کی ناراضگی سے بچتے رہیں، محبوب کہیں ناراض تو نہ ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں جس شخص میں 3 صفتیں ہوں، 3 خصلتیں ہوں، وہ خدا کا دوست ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا اگر ہم خدا کے دوست بننا چاہتے ہیں تو 3 خصلتیں ہمارے اندر آ جانی چاہیے۔ پہلی بات، دریا کی طرح سخاوت ہو، آپ کی ملکیت میں، آپ کے اختیارات میں، آپ کے بس میں جتنا ہو سکتا ہے آپ سخی بننے کی کوشش کریں، ضرورت کو پوری کریں۔ دوسری علامت ہے آفتاب کی طرح شفقت ہو، تیسری ہے زمین کی طرح تواضع ہو۔ کس قدر بنیادی باتیں بتائی گئی ہے۔ حجاج کرام تو وہ فرماتے ہیں، حجاج کرام تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور عارفین تو باطنی توجہ سے عرش و حجاب کا طواف کر کے دیدار دوست سے محظوظ ہوتے ہیں۔ آپ کی مزار اجمیر شریف کافی مقبول ہیں۔ بڑے بڑے غیر مسلم لوگوں نے بھی کہا ہے کہ 2 لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی ان کا رعب ابھی بھی ہم پر پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، دوسرے اورنگزیب ہیں۔
کافی بادشاہوں کا وہاں پر گزر ہوا، ان کے اعزازات۔ اجمیر شریف پر سلطان جلال الدین خلجی بادشاہ مالوہ نے مزار پر اجمیر شریف پر حاضری دی، ایصال ثواب کیا۔ مسجد سندل جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں، جو بنائی گئی ہے مسجد سندل، اور بلند دروازہ تعمیر کروایا۔ مغل اعظم جلال الدین اکبر، جس نے بعد میں الحاد اور دین الہی، دین اکبری کا دعویٰ کیا، لیکن ابتدا میں صوم و صلات کا پابند تھا۔ اجمیر کئی مرتبہ سفر کیا، پیدل بھی کیا، عظیم الشان تعمیرات کروائی، مینار تعمیر کروائے، لاولد تھا۔ شیخ سلیم بزرگ کی دعا کے نتیجے میں انہیں اولاد ہوئی تو نام بھی شیخ سلیم ہی رکھا۔ آگے چل کر جہانگیر ہوئے۔ جہانگیر بھی کئی مرتبہ سفر، ایصال ثواب، 2 بڑی دیگیں بنوائی، دیگ جس میں ایک دیگ میں 60 من غلہ پکنے کی جس میں گنجائش تھی۔ ان کے جو بیٹے تھے شاہ جہاں نے بھی کئی مرتبہ، اور شاہ جہاں بھی جو جہانگیر کے بیٹے تھے ایصال ثواب کیا۔ ان کے جو بیٹے تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تعمیرات کروائی، مسجد سندل کی توسیع کروائی۔ یہ ان بزرگان دین کا تذکرہ بلا مبالغہ اس بات کا ہمیں احساس ہے، ایسے بڑے بڑے بزرگوں کی، ان کی ہستیوں کا تذکرہ ایسے معمولی ہلکی گھٹیا زبانوں پر جچتا بھی نہیں ہے۔ سعادت اور نیکفالی کے طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ اتباع سنت کے بغیر کوئی آدمی ولی نہیں بن سکتا ہے۔ ہم اپنی ایک فہرست بنائیں، صرف نماز کی 51 سنتیں نہیں، صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک، کھانے، سونے، بات کرنے، اٹھنے، بیٹھنے، سبق سننے، سنانے، وعظ کرنے، ایک چیز کے اندر آپ سفر میں، حضر میں ایک فہرست بنا کر، اپنے مجہولات اور متروکات سنت کی فہرست بنا کر اپنی زندگی میں اگر ہم روزانہ ایک سنت کو بھی احیاء کرتے چلے جائیں گے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، ہمیں کرنا چاہیے۔ سنت تو درکنار، نمازوں کا خشوع و خضوع نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ اطمینان کے ساتھ ہم سنت کے مطابق وضو نہیں کر پاتے ہیں، نمازوں کا خشوع و خضوع کیسے مل پائے گا؟ خیالات غیر اختیاری آتے ہیں، اختیاری ہم بنا لیتے ہیں، اور خیالات کے آنے پر کسی سے رجوع نہیں ہوتے ہیں، اس کا حل تلاش نہیں کرتے ہیں، احساس کمتری کے ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی مضبوط تعلیم اور ایسی صلاحیت کو ہم بنائیں، صالحیت بھی ہو اور صلاحیت بھی ہو، ہم اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں کہ میرے اللہ فراغت سے پہلے ولایت عطا فرما، چاہے کوئی ولی کہے نہ کہیں، میرے اللہ آپ کہہ دیجئے مجھے کہ میں آپ کا ولی ہوں، میں آپ کا دوست ہوں۔ ہم دوست بننے کی کوشش تو کریں۔ وہ کون سے اسباب ہیں جو جس سے ہم اللہ رب العزت کے دوست بن سکتے ہیں، اس کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں، بارہا ہم نے سنا ہے، نبی اور صحابی ہم بن نہیں سکتے، لیکن اس کے علاوہ ہر بزرگ ہم بن سکتے ہیں، کوئی محال نہیں ہے۔ کیسوں کو کیسے بنا دیا ہے، تو اس لیے مکمل عزم کریں، ارادہ بھی کریں، اور ساتھ میں کوشش بھی کرتے رہیں، اپنی اختیاری، اپنے بس کی جتنی کوشش ہو سکے پوری کوشش مکمل طور پر کرنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی ان بزرگان دین، ان عارفین، ان اللہ کے ولیوں میں ہم بھی کیسے شامل ہو جائے، کیسے ہم بھی اس میں اپنا نام لکھا لیں، کیسے اللہ ہمیں بھی اللہ کا دوست اور ولی کہنے والے بن جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ اور اپنی ولایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔